بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 19 نومبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ حکومت کا شہریوں کو کورونا ویکسین مفت لگانے کا فیصلہ۔ پارلیمانی سیکرٹری صحت نشین حامد کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کو کورونا ویکسین مفت لگائے گی۔ ہو سکتا ہے متاثرین کو ہر سال ویکسین لگوانی پڑے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نشین احمد نے بتایا کہ اس وقت 3 ذرائع سے کورونا ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے اس ماہ کے آخر تک معاہدہ ہو جائے گا۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ کووڈ سے متعلق فورم کے پلیٹ فارم سے بھی دعا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نشین احمد کا کہنا تھا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ مختلف کمپنیوں کی مختلف قیمتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی فرم کی ویکسین کے ٹرائل بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ چینی دعا کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی۔ بھارتی فوج نے مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کشمیر میڈیا سروس KMS کے مطابق تازہ کارروائی کے دوران مقبوضہ وادی کے ضلع جموں میں بھارتی فوج نے جعلی پولیس مقابلے میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق 4 کشمیری نوجوان جموں سے سری نگر جا رہے تھے کہ انہیں بھارتی فوج نے بربریت کا نشانہ بنا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ترکی۔ کورونا کے باعث ترکی میں کرفیو نافذ۔ ترک حکومت نے ہفتے کے اختتام پر ملک بھر میں کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا۔ حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس دوران کیفے اور ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم شہری کھانا خرید کر گھر لے جا سکیں گے۔ اسکولوں میں آن لائن تعلیم سال کے آخر تک جاری رہے گی۔ کورونا پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں اور کورونا وبا کے کیس اور اموات کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اختتامی ہفتہ پر رات 8 بجے سے صبح 10 بجے تک کرفیو رہا کرے گا اور حالات بے قابو ہونے پر پابندیاں مزید سخت کی جا سکتی ہیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکی انتخابات کی۔ انتخابات کو شفاف قرار دینے پر ٹرمپ برہم، اپنے ہی اعلیٰ افسر کو ہٹا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی سیکورٹی کے لیے ذمہ دار اس اعلیٰ عہدیدار کو برخاست کر دیا جس نے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ٹرمپ کے دعووں کی سختی سے تردید کی تھی۔ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ انہوں نے سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کریبس کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ CIS سے محکمہ داخلی سلامتی کے متحد کام کرتا ہے۔ 2016 میں صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے الزامات سامنے آنے کے بعد اس ادارے کا قیام خود ٹرمپ انتظامیہ نے 2018 میں کیا تھا۔ اس کا مقصد انتخابات کو بیرونی مداخلت اور ہر طرح کی دھاندلیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے افغانستان سے۔ طالبان کا 2000 امریکی فوجی واپس بلانے کا خیر مقدم۔ طالبان نے پینٹاگون کے افغانستان سے تقریباً 2000 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے اعلان کو ایک اچھا اقدام قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ بدھ کو فرانسیسی خبررساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان نے کہا کہ 2000 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے اور اس سے وہاں جاری جنگ کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں افغانستان کے شمالی صوبہ فریاب کے ضلع کرم کل میں دیسی ساختہ بم حملے میں ضلعی پولیس سربراہ سمیت 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ سری لنکا میں ماہی گیری کے وزیر نے کچی مچھلی کھا کر کیا پیغام دیا۔ سری لنکا میں ماہی گیری کے وزیر دلیپ ودار چاچی نے کانفرنس کے دوران کچی مچھلی کھا کر لوگوں کو مچھلی خریدنے کی ترغیب دی۔ سری لنکا میں قانون ساز اسمبلی کے رکن نے بحران کا شکار مچھلی کی صنعت کو بحال کرنے اور شہریوں کو مچھلی خریدنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کچی مچھلی کو کھا کر دکھایا۔
دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔